بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 تا 31 میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل اور حابل کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بھی سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول فرماتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ہرگز نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ذمے میرا اور اپنا بھی گناہ لے لے اور پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان و شرمندہ ہو گیا۔ تاریخ طبری میں منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا اور ایک بار حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے اصول کے مطابق قابل کی بہن کا نکاح حابل سے ہونا تھا اور حابل کی بہن کا نکاح قابل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابل کی بہن حابل کی بہن کی بنسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابل نے چاہا کہ اس کی شادی حابل کی بہن کے بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل سے فرمایا کہ تم اپنی بہن سے حابل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود قابل نے اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں سے فرمایا کہ تم دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابل چونکہ بکریاں پالتا تھا اس لیے اس نے اللہ کی راہ میں ایک موٹی تازہ بکری قربان کی، اور قابل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں میدان میں رکھ دیں۔ آسمان سے اللہ کی طرف سے آگ آئی اور حابل کی قربانی کو کھا گئی۔ اس طرح حابل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ جب قابل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی تو قابل کو غصہ آ گیا اور پھر اسی غصے کی حالت میں قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابل قتل ہو گئے تو قابل نے ان کی لاش کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا اور پریشان ہوا کہ حابل کی لاش کو کہاں لے جا کر چھپائے، کیونکہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے زمین میں گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اللہ کی طرف سے یہ ماجرا دیکھ کر قابل اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہو کر کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہیں نکال سکا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس قابل نے شروع کی تھی۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیس یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے حضرت محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرما بردار بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو حق دعوت و تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت اور ہدایت کے مطابق دی گئی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور حق کی دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور اپنی بارگاہ قدس سے حضرت شیس علیہ السلام پر آسمانی صحیفے نازل فرمائے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر القرطبی کی روایت کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت اور ہدایت کے مطابق تبلیغ دین کے فریضے کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے رہے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو دین حق کی تعلیم و تبلیغ کی وصیت فرمائی اور پھر انوش نے اپنی وفات سے پہلے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اپنے بیٹے قینان کو سونپ دی۔ پھر قینان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے میلائل کو دعوت تبلیغ کی منصب پر فائز کر دیا۔ میلائل وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دنیا میں شہر بسائے، مضبوط قلعے تعمیر کروائے اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھاٹیوں میں منتشر کر کے بھگا دیا۔ میلائل کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ میلائل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا اور یرد نے اپنی وفات کے قریب تبلیغ دین کے فریضے کی ذمہ داری اور وصیت اپنے بیٹے اخنوق یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔